That being said, ہم اپنے فائنل گیسٹ کی طرف اور چیف آف گیسٹ کی طرف چلتے ہیں. لطیف کھوسہ صاحب, امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری جو تقاریر ہیں انہوں نے بور نہیں کیا ہوگا, کیونکہ یہاں پہ زیادہ تر لوگ تو آپ کی تقریر سننے کے لیے بیٹھے ہیں. تو میں آپ کو دعوت دوں گا, میں آپ کی تعریف کرنے لگوں تو شاید 1-2 گھنٹے لگ جائیں گے, پر وہ وقت بچاتے ہوئے میں آپ کو اسٹیج پہ دعوت دوں گا. ایک بار بھرپور تالیوں ویلکم کرتے ہیں مسٹر لطیف کھوسہ صاحب. اگر مجھے ایک بھی شخص نظر آیا جو تالیاں نہیں بجا رہا, میں ان کو مائک نہیں دوں گا. ذرا پھر سے ایک بار. ادھر اس کو لگا دیں. میں سیٹ اپ کرتا یہ آدھا ٹائم آپ نے مائک لگاتے ہوئے لے لیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. جناب کرنل سہیل انور صاحب, کاشف صاحب اور دیگر ممبران پریزیڈیم اور میرے ماشاء اللہ کینیڈین یہاں ڈائسپورا کے جتنے خواتین و حضرات, اور آپ کے توسط سے میں آپ کے سارے اوورسیز پاکستانیز کو میں اظہار تشکر بھی کرتا ہوں اور آپ کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے یہ موقع دیا کہ میں آپ کے ساتھ ہم کلام ہوں. اور آپ کے میں نے جتنی تقاریر سنی ہے یقین کیجیے گا, اور جتنے اس سے پہلے پریس کانفرنس میں جو مجھے سوالات کیے گئے, میں نے اس سے بہت کچھ سیکھا ہے. اور میں یہ اپنے طرف اپنے جو ہے یہ ساتھ لے کے جاؤں گا. آپ کی محبتیں جو ہے آپ نے جس طرح نچھاور کی ہیں, اور پہلے وینکوور میں ماشاء اللہ پنو صاحب نے سیف پنو نے جس طرح سے میرا سواگت کیا, ریسیپشن کیا, اور میں نے ان کی سما خراشی کی, وہ بھی ماشاء اللہ بہت ہی قابل میں سمجھتا ہوں قدر ہیں, اور ان کے جذبات خیالات بھی. تو سب سے پہلے تو میں آپ کی تعریف کروں گا کہ اوورسیز پاکستانیز آپ جس قدر ماشاء اللہ دیار غیر میں ہوتے ہوئے آپ امبیسڈرز ہیں پاکستان کے. آپ نے جس محنت اور جس لگن کے ساتھ جس طرح آپ نے مشکلیں صعوبتیں برداشت کرتے ہوئے اپنا مقام پیدا کیا ہے, یہ ہمارے لیے بہت ہی زیادہ قابل قدر ہے اور بہت ہی زیادہ میں سمجھتا ہوں فخر کی بات ہے. آپ نے یہاں اپنے لیے ہی مقام نہیں بنایا, بلکہ آپ نے پاکستان کی یہاں نمائندگی کرتے ہوئے جو آپ فارن ریمیٹنسز بھی بھیجتے ہیں, اس سے ہماری معیشت اور ہمارے ملک کا نظام چلتا ہے. اور ماشاء اللہ آپ کی بہت زیادہ کنٹریبیوشن اور خدمات ہیں. اور پھر یہ 3 سال سے جو آپ ایک فسطائیت کو جس طرح سے اجاگر کر رہے ہیں, جس طرح بنیادی حقوق کی پامالی ہوتی ہے, اور اس کو جس طرح آپ نے آشکارا کر کے, اور جس طرح آپ نے دنیا میں ایک ساری ایک وہ رائے بنائی ہے جس طرح سے, اور جس طرح کانگریس مین یا جس طرح دیگر ادارے جو ہیں انٹرنیشنل فورا کے یا ہیومن رائٹس کے یا انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے جس طرح سے آپ نے اظہار کیا ہے, وہ اس کے پاکستان میں بہت مثبت جو ہے اس کے وہ اس کا اثر ہوتا ہے. تو میں آپ کا اس لیے بہت تہہ دل سے مشکور ہوں, اور ہماری پارٹی کو سچی بات ہے کہ آپ کے اس طاقت سے اس تقویت ملتی ہے اور جلا ملتی ہے, ہمیں آکسیجن ملتا ہے. آپ کے اس سے ہمارا بہت حوصلہ جو ہے بلند ہوتا ہے. تو سب سے پہلے میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیے کیا پاکستان سے ہم نے وفا کی ہے, اور بحیثیت اگر مملکت خداداد پاکستان کو ہم دیکھیں تو یہ اللہ تعالیٰ کا ایسا عظیم تحفہ ہے کہ تخیل پاکستان تو علامہ اقبال نے جو دیا تھا, اور جس طریقے سے اس نے نہ صرف مسلمانان ہند بلکہ دنیا ساری کے مسلمانان کو جس طرح سے اس نے ایک ایسا ایک ہمیں
طاقت دی تھی، کیونکہ اگر آپ تاریخ دیکھیں تو مسلمان چاہے طب تھی، ابو سینا لے لیں، چاہے جب الجبرا تھا، چاہے جیومیٹری تھی، چاہے فلکیات تھی، مسلمان ماشاءاللہ افق پر تھے. اور یہ اس وقت تو ویسٹ جو ہے یہ ان کو تو انسانی قدروں کا، ان کو تو ان چیزوں کا ادراک ہی نہیں تھا. اور اس وقت ہم تمام جو ہے طبقات پہ جو ہے مسلمان عروج پر ہوتے تھے، اور بدقسمتی سے ہم کیوں کر اس قدر جو ہے انحطاط پذیر ہوئے، اس کا ایک آپ کے سامنے ایک لمبا سفر ہے. لیکن پھر علامہ اقبال نے جس طرح کہا کہ تو شاہی ہے پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسماں اور بھی ہیں، اسی روز و شب میں الجھ کر نہ رہ جا کہ تیرے زماں و مکان اور بھی ہیں. تو اس نے مسلمان کو ایک ایسا وہ دیا، تصور دیا شاہین کا. اور پھر اس کے علاوہ اس نے کہا کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. یہ ایک مولوی کے جو جاہل ملا، میں علماء کی بات نہیں کرتا، علماء نے تو بہت خدمات سر انجام دی ہیں، لیکن جاہل ملا نے ہماری جو ارتقاء تھی اس پر ایک ایسا زنگ لگایا کہ کفر کے فتوے دے کر اس سے آگے نہیں سوچنا، اس سے آگے نہیں کرنا، ہمیں 100 سال تک قلم نہ کرنے دی کہ اس میں یہ جو ہے سور کا گوشت ہے یا پتہ نہیں حلال نہیں ہے حرام ہے، اور گولی کو بھی ہاتھ نہیں لگانا، انگریزی نہیں سیکھنی، جانے کیا کیا اس نے جو ہے ایسے فتوے لگائے کہ ہمارے ذہنوں پر زنگ لگ کے ہمارا جمود جو ہے سکوت شروع ہوا. اور پھر آپ دیکھیں کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے جب ایک یکتا ایک اپنا ایک ایسا لیڈر تھا جو میں سمجھتا ہوں کہ نہ تو وہ اس کو خریدا جا سکتا تھا، نہ اس کو توڑا جا سکتا تھا، نہ ہی، اور اس کی جو ہے ایک ولولہ انگیز جو قیادت تھی اس نے مسلمانان کو اکٹھا کر کے جس طریقے سے ایک دنیا میں سب سے بڑی اسلامی ریاست کا انعقاد کیا، وہ اللہ کا ایسا تحفہ تھا. لیکن کیا ہم نے وہ اہداف جو ہے جس لیے پاکستان بنا تھا، کیا ہم اس کے قریب بھی کبھی جانے کی جسارت ہوئی؟ کیا ہوا؟ واٹ وینٹ رانگ آفٹر آل؟ پاکستان ایک قوم تھی، جب ہم ملک نہیں تھا تو ایک قوم تھی، ایک قوم بن کے ہم نے پاکستان بنایا. قائد اعظم کی ولولہ انگیز تقریب تخیل علامہ اقبال کا تھا، اور تکمیل جو ہے قائد اعظم محمد علی جناح نے کی. اور پھر آپ دیکھیے کہ کیا ہوتا ہے جناح کے ساتھ گورنر جنرل، فرسٹ گورنر جنرل آف پاکستان، یونائٹڈ پاکستان، اس کو بھی آخری سٹیج پر جو ہے وہ ٹیوبرکلوسس کے اس وقت اتنا نہیں تھا. امیر الدین جو ان کے معالج تھے، ڈاکٹر امیر الدین، ان کی جو ہے اگر آپ دیکھیں تو، لیکن اس نے اپنے دل میں ایسا راز رکھا تھا. میں خود چانسلر رہا ہوں، مجھے پتہ ہے ہم حلف لیتے ہیں کہ آپ اپنا مریض کا علاج کریں گے اور کسی سے آپ جو ہے یہ آشکارا نہیں کریں گے اس کے بیماری یا اس کے اس میں وہ ایک سیکریسی کا جو ہے کانسیپٹ جو انہوں نے کیا. انہوں نے ہوا تک نہیں لگنے دی کہ قائد اعظم کی اس فزیکل سٹیج کس سٹیج پر ہے، وگرنہ انگریز، میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ انگریز 1 سال کے لیے ڈیفر کرتا، قائد اعظم کو مرنے دیتا تو پھر پاکستان ہی شاید نہ بنتا. لیکن اس نے اپنے دل میں ایسا رکھا کہ اس نے آشکارا تک نہ کیا. اور قائد اعظم کے ساتھ ہم نے کیا کیا کہ جب بیمار ہوتے ہیں زیارت سے جب انہیں لے جایا جاتا ہے کراچی کی جانب تو ایمبولنس کے ٹائر برسٹ ہو جاتے ہیں. یار کبھی یہ سوچ سکتے ہو کہ سپورٹ گاڑی نہ ہو اور ایمبولنس کے جو ٹائر برسٹ ہو جائیں اور اس کو جو ہے اس کا قسم پرسی کے عالم میں اس کی ڈیتھ ہو؟ یہ تصورات ہیں جو اب مجھے تو ایٹ لیسٹ دے آر آلویز مائنڈ باگلنگ ٹو می کہ واٹ ہیپنڈ ود جناح، واٹ ہیو وی ڈن ود دا فاؤنڈر آف دا نیشن، a person who outshines and outstands in the comity of world, in the history of the world, or without firing a single, without any war, he procured the largest country, Islamic country on the world, on the face of this earth. تو یہ جو ہے ہم بدقسمتی ہے، اس کی بھی کوئی نہیں ہے. اور پھر لیاقت علی خان کو دسمبر 1951 میں 51 دسمبر میں ہم نے اس کو قتل کر دیا گولی مار کے، اور جس نے گولی ماری ہم نے اس کو بھی مار دیا. اور یہ وہ لیاقت علی خان تھا جس کی دیانتداری کا، یعنی نواب تھا یہ.
لیکن اس نے اپنے کلیم نہیں مانگا. اس نے کہا جب تک میرے آخری پاکستانی جو مہاجر ہو کے آتا ہے جب تک اس کو ایڈجسٹ نہیں ہوتا ہے, اس کا کلیم پورا نہیں ہوتا ہے, میں اپنا کوئی کلیم نہیں لوں گا. اور دسمبر 1951 میں جب اس کی ڈیتھ ہوتی ہے, جو غسل دیتا ہے اس کی جب بنیاد اتارتا ہے تو پھٹی ہوئی بنیاد, نواب اور یونائٹڈ پاکستان کا پہلا وزیر اعظم پاکستان, اور اس کی جو ہے یہ دیانتداری کا یہ عالم تھا کہ نوابی ہوتے ہوئے اس کے تن پر جو ہے وہ کپڑے سالم نہیں تھے, صحیح سالم نہیں تھے. ہم نے ایسے لیڈر کو بھی قتل کر دیا اور پھر اس کے قاتل کو بھی مار دیا. آج تک وہ معمہ ہے کہ کس نے اس کو کیا پڑی تھی بھئی اس کو مارنے کی, لیکن مارنے والوں نے جو کنسپیریٹر جنہوں نے مروایا اس نے ان کو بھی مار دیا. اور اس کے بعد ہمارے سول بیوروکریٹس نے ٹیک اوور کر لیا, جنہوں نے ایک دن سول سروس آف انڈیا کو خیر بات نہیں کہا تھا, جنہ کے پیچھے آزادی کی قافلے میں نہیں تھے وہ شریک. اور پھر اس کے بعد ملٹری بیوروکریٹس نے ٹیک اوور کر لیا. اور پھر تو ہم نے دیکھا کہ 22 خاندانوں میں وہی دولت چلی گئی اور اس کا سلسلہ آج تک چلا آ رہا ہے. مجھے بتائیے گا کہ پھر وہ تو خاکی ہیٹ والا جو تھا اس سے آزادی کیوں ہم نے پھر حاصل کی؟ کم از کم وہ انصاف تو کرتا تھا. اس کے زمانے میں انصاف کے ایوانوں میں اس طرح سے اندھیر نہیں تھا جو آج ہم دیکھ رہے ہیں فسطائی. پھر کیا خاکی وردی کی غلامی میں ہم نے پاکستان کو دھکیلنے کے لیے پاکستان کو آزاد کروایا تھا؟ تو میں سمجھتا ہوں یہ ایسی ایک لمحہ فکریہ ہے کہ اس کے بعد ایوب خان 11 سال کرتا ہے اور فاطمہ جناح کو سیکیورٹی رسک قرار دے کے سیکیورٹی رسک قرار دیا گیا. فاطمہ جناح پر اسی طرح بین تھا کہ اس کا نام کسی پریس میں نہیں آ سکتا, اس کا ٹی وی پہ نہیں آ سکتا, اخبار میں اس کا نام نہیں لے سکتے آپ. فاطمہ جناح, امیجن, مدر آف دس نیشن, فاطمہ جناح کو ہم نے سیکیورٹی رسک قرار دے کے تو ہم نے اس کو جو ہے, اور اس کے خلاف فیلڈ مارشل صاحب جو ہے جس طرح سے آپ کو پتہ ہے اس کا چیف پولنگ ایجنٹ کون تھا؟ فاطمہ جناح کا مجیب الرحمان تھا. چیف پولنگ ایجنٹ مجیب الرحمان تھا اس کا, جسے ہم نے غدار قرار دے کے پاکستان توڑ دیا. اب آپ یہ دیکھیں, اور بنگال سے جو ہے پاکستان کی تحریک شروع ہوئی تھی 1945 تک تو پنجاب میں یونینسٹ حکومت تھی, ہوا وتھ کانگریس کے ساتھ سے. وہ بنگلہ دیش ڈھاکہ سے اور بنگال سے شروع ہوا تھا پاکستان کی تحریک کا آغاز, اور وہاں سے مسلم لیگ جیتی تھی, اور پھر ہم نے یہاں 47 میں یہاں جیتا. تو یہ ہم نے پھر کیا کیا؟ یحییٰ خان نے کہا I want the soil of Bengal minus the Bengalis. We will throw them in the Bay of Bengal. یہ اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کا یہ عالم تھا. اور پھر ہم نے 1971 کا دیکھ لیا کہ ہم نے 160 سیٹیں جیتنے والے کو ہم نے اقتدار نہ دیا ہم نے اقتدار, اس کو بین لگا دیا. وہی کام کیا جو آج عمران خان یا اس کی پارٹی کے ساتھ ہو رہا ہے. اسکرپٹڈ ہو رہا ہے, اسکرپٹڈ. فور گاڈ سیک ہیو مرسی یار, تاریخ سے کچھ تو سبق سیکھو بھائی. ہمیں ایز اے قوم, پوری قوم کو یہ لمحہ فکری ہے. میں کسی ایک فرد یا ایک طبقے کو الزام نہیں دے رہا ہوں. We need a soul searching within ourselves. We need a truth and reconciliation commission جو پاکستان کا جو ہے یہ سارا چیزوں کا ادراک کرے. اس کے اہداف بھی دیکھے, کیوں بنایا تھا ہم نے پاکستان, اس کے مقاصد بھی دیکھے, اور پھر اس کا جو ہے ارتقائی عمل بھی دیکھیں, اور ہر ایک کو جو ہے اکاؤنٹیبل جو بھی جو جس کے حصے میں آتا ہے کریں. 1971 کے سانحے کو دیکھیں کہ ہمارا 93,000 فوجی جو ہے روڑا کے قدموں پر بغیر گولی چلائے ہوئے سرنڈر کرتا ہے. آدھا پاکستان ہم سے علیحدہ ہو گیا, آبادی میں وہ ہم سے زیادہ تھے, لیکن ہم نے جو ہے کوئی کسی کو جو ہے مواخذہ نہیں کیا ہے, کسی کو اس کا سزا جزا نہیں دی ہے. ارے بھائی, آپ کی ذاتی ملکیت میں سے کوئی 1 انچ پر بھی قبضہ کرے تو آپ مرنے مرانے پر آتے ہیں, آپ سپریم کورٹ تک جاتے ہیں, آپ کیا کچھ نہیں کرتے ہیں. آدھا ملک ٹوٹ گیا بھائی, کسی نے why hasn't anybody asked for a commission. اور پھر جب حمود الرحمان کمیشن بنتا ہے تو اس کی رپورٹ کو دفن کر دیا جاتا ہے. کیوں؟ why؟ جس کو بھی ذمہ لگایا گیا ہے اس کو پھانسی دو چوکوں پر.
इबरत का निशान बनाओ ताकि दोबारा कोई ऐसा ताले आजमाई ना करे। What have we done as a nation? और फिर हम बात ही नहीं करते हैं। ये जैसे मुल्ला ने जंग लगाया वहाँ सोच पर हमारे जंग लगा के हमारी इर्तकाई मराहल सारी सोच फिक्र रोक दी, हम भिखारी बन के रह गए, अब हम IMF के मोहताज हैं, ये दुनिया सारी के मोहताज हैं। वहीं हमारे इन्होंने क्या किया है, मैं नैसुल कौम हम क्या कर रहे हैं? व्हाट आर वी डूइंग? व्हाई आरंट वी आस्किंग फॉर दिस? फिर क्या हुआ, हमने जो है भुट्टो को कत्ल कर दिया इसलिए कि उसने एटम बम बनाया और उसने कहा कि जो है मैं नहीं बाज आऊँगा, अगरचे उसे हेनरी किसिंगर ने धमकी दी थी कि स्टॉप दिस, इसको बंद करो एटम बम बनाना वरना we'll make an example out of you, and we did make an example out of him कि हमने उसको फांसी दे के तो 45 साल लगे सुप्रीम कोर्ट को ये एक्नॉलेज करते हुए कि इट वाज अ जुडिशियल मर्डर। फिर बेनज़ीर एक और रानी शहीद बेनज़ीर भुट्टो, एक ऐसी दबंग और दलेर औरत आई थी जो न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज बल्कि दुनिया में एक उसका जो लीडरशिप का मुकाम था। शी वॉज अ जेन्युइन लीडर। हमें उसको भी बर्दाश्त नहीं किया, हमने उसको भी कत्ल कर दिया और आज तक कातिल जो है वो कोई पता नहीं है कातिल कौन है, किसने कत्ल किया है। ये तारीखी पस मंज़र में जो भी हार्ट थ्रॉब होता है, जो भी पाकिस्तान की तरक्की करता है, जो भी पाकिस्तान की खिदमत करता है, हम उसे कत्ल कर देते हैं और उसे जो है मुनक़ते कर देते हैं। व्हाट इज़ दिस गोइंग ऑन विद दिस कंट्री? और फिर देखें जितने भी ये ताले आज़मा आए तो इस पर है कि जी मैं इसको मुल्क को बनाऊंगा, ये करप्ट लोग हैं, ये सारे पता नहीं क्या क्या उनके सारे उनके ऊपर लताड़ करके, और उसके बाद फिर लालच पड़ जाती है, फिर बजाय इसके कि वो खुद इक़्तिदार में फिर अपना तसल्सल और तवातर चाहते हैं। दैट इज़ व्हाट हैपन्स अनफॉर्चुनेटली। और फिर यही काम जो है नवाज शरीफ के साथ हुआ, उसको हाईजैकिंग, प्लेन हाईजैकिंग में उसको उम्र कैद की सज़ा दे दी जनरल परवेज़ मुशर्रफ, और फिर जो है इंटरनेशनल पावर्स ने आकर उसको रिट्रीव करवाया। अब हमने इमरान खान को जो हार्ट थ्रॉब है पाकिस्तान के दिलों की धड़कन है आवाम की, जो चाहता है एब्सोल्युटली नॉट उसने कहा, और उसने कहा बेसिस वी आर एन इंडिपेंडेंट कंट्री, 25 करोड़ आवाम है, हम एटॉमिक पावर हैं, हम अपने बलबूते पर करेंगे। हमने उसको भी पाबा सलासल करके उसको जलील कर रहे हैं हम, और उसकी पार्टी, मैं तो सल्यूट करता हूँ पाकिस्तान को भी, अवाम को और पाकिस्तान के ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को, जिन्होंने 8 फरवरी 2024 को इस अंदाज से आकर वहाँ पाकिस्तान में तमाम जो है आग का दरिया अबूर करते हुए उन्होंने क्या कुछ नहीं किया गया PTI के साथ, उसको तोड़ा गया, उसको पार्टी को 3 पार्टियां बना दी गई। खटक साहब जो अशर हुआ उसका आपने देखा, जिसने इमरान के साथ गद्दारी की वो जलील और रुस्वा हो गया। और फिर जो है अलीम खान को, अब अलीम खान फॉर्म 47 की पैदावार है और वो फेडरल मिनिस्टर बना बैठा है। माशाअल्लाह प्राइवेटाइजेशन उसको दे दिया है, पहले दौलत उसके सब पास कम है, वो भी लूटी हुई दौलत है सारी, सब जानते हैं। और अब उसे प्राइवेटाइजेशन के जी बेचो ये रूजवेल्ट होटल को, ये हमारी बाप की मिल्कियत है ना, स्टील मिल को बेचो, PIA को बेचो, जाने किस किस को बेचो, पाकिस्तान ही को बेच दो, यही इसी मिशन पर है ना। और कहते हैं कि जी, फिर कहते हैं बात क्यों करते हो, चोर डाकू क्यों कहते हो? ओ भाई, चोर को चोर ना कहें, लुटेरे को लुटेरा ना कहें, धरती माँ में आपने क्या रखा है? बाकी तो हड्डियों का ढांचा रह गया है, अब गिद्धों की तरह उसे भी नोच रहे हो। ये हमने धरती माँ का हशर कर दिया है। कोई खुदा का खौफ करो। इमरान खान is one person who can unify this country। मैं आपको बताऊं, इमरान खान डटा हुआ है, इमरान खान ने ना डील करनी है, इमरान खान ने ना मुल्क छोड़ के जाना है, इमरान खान इनकी जो है वो इंशाल्लाह आज़ादी दिला के रहेगा आवाम की। और आपकी तशनगी होगी कि इमरान खान की सेहत के हिसाब से कैसे हैं, तो मैं आपको बताता चलूँ कि इमरान खान को जब हम तकरीबन हर हफ्ते में 2-3 दफ़ा
پیشیاں ہوتی ہیں تو 2-3 گھنٹے ملاقاتیں بھی ہوتی ہیں ان کے ساتھ. کبھی کبھی تو 2 ہفتے کے لیے وہ بالکل اسے قید تنہائی میں کر کے ایک سیکیورٹی وہ اس کے الرٹ کے نام پر جو ہے بالکل ان کو جو ہے قید تنہائی دے کر بجلیاں بند کر دیتے ہیں, پتہ نہیں کون کون سے اس کو تنگ کرتے ہیں. بٹ ہی ہیز نیور ایور کمپلینڈ اباؤٹ دی. ہم نے دیکھا ہے 10x12 کا اس کی کوٹھڑی ہے جسے کہتے ہیں جی, بڑی فیسلٹیز دی ہوئی ہیں. بیرلی دیر از اے اسمال ایک بیڈ ہے, اسی پہ ٹیبل رکھی ہوئی ہے 10x12 کے کمرے میں, اسی میں ایک جو ہے کولر دیا ہوا ہے اور اسی میں ایک لائٹ دی ہوئی ہے, اسی میں ایک ٹیلی ویژن جس میں صرف پی ٹی وی لگتا ہے, اور وہ اسے کہتے تنہائی دے کر اور کئی دن پھر اس کو کسی سے ملنے بھی نہیں دیا جاتا ہے, اور وہ ٹارچر دینے کی کوشش کی ہے. اور پہلی دفعہ کسی نے کہا جی وہ داڑھی رکھ دی ہے جی, داڑھی بڑھ گئی ہے جی, پتہ نہیں کیا اس کی حالت یہ ہے وہ ہے. اٹک جیل میں جب میں آیا تو مجھ سے کورسپونڈنٹس پوچھنے لگے جی سنا ہے کہ انہوں نے داڑھی رکھی ہو. میں نے کہا وہ تو اتنی زیادہ کلین شیپ تھی کہ میں نے تو ایسے لگا جیسے ابھی یہ کلین شیپ کر. تو اس لیے نہ تو اس نے کبھی ایسا کیا ہے. یہ داڑھی رکھنا کوئی بری بات نہیں ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں, لیکن وہ جس انداز سے کہہ رہے تھے کہ یہ جی اس طرح سے داڑھی بڑی ہوئی تھی اور یہ ہے وہ ہے, یہ بتانے کے لیے کہ he has broken down or he is about to break. یہ 10 سال بھی رکھ لیں, عمران خان کوئی ٹوٹنے والا نہیں ہے. عمران خان کا جذبہ ابھی بھی اتنا زیادہ ماشاءاللہ تناور اور مضبوط ہے. اس نے مجھے خود کہا کہ خدا صاحب 1.5 سال کی مجھے یہ جو قید تنہائی دے کر this has made me 1,000 times stronger spiritually, mentally and physically. So I'm neither going to have go for a deal with them and nor am I going to leave the country. میرا مرنا جینا اسی ملک میں ہے اور میں آزادی دلا کے رہوں گا, بھلے سارے پاکستان کی جیلیں ہی کیوں نہ پھرا دیں. So he is determined, اور وہ آپ ہی کے لیے لڑائی لڑ رہا ہے. ادروائز باقیوں کی طرح اگر وہ بھی اگر یہ کرتا کہ فلیکس کر جاتا, بریک ہو جاتا, ڈیل کر لیتا, he would have been the prime minister, I can assure you. لیکن کیا ہوتا پرائم منسٹر, کسی اور کا مرہون ہوتا. کیا ہوتا پھر, یا تو ہائیبرڈ ڈیموکریسی ہوتی یا پھر ریموٹ کنٹرول ڈیموکریسی ہوتی. اب جو ہے سول مارشل لا اس وقت لگا ہوا ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں there is a defining moment in Pakistan now. The people they are absolutely, میں کہتا ہوں کہ ایسا غم و غصہ اور غیظ و غضب لوگوں کا دل کے اندر ایک ابال جو کھول رہا ہے نا, اتنی نفرت میں نے آج تک نہیں دیکھی ہے. آپ یقین کریں کہ عمران خان کا یہ کریڈٹ ہے کہ اس نے ثابت کر دیا ہے نمبر 1 کہ یہ چور ڈاکو لٹیرے ہیں, ان پر زیرو, ان کا پولیٹیکل گراف زیرو ہو گیا ہے. میں دعویٰ کرتا ہوں کہ یہ وردی اتار کے یا کوئی پرائم منسٹر جو ہے اپنی بغیر اسکارٹ کے, بغیر ڈالوں کے, بغیر رینجرز کے, بغیر پولیس کے, بغیر سیکیورٹی گلوں بٹوں کے یہ ذرا حلقے میں جا کے دکھا دے, اپنے حلقے میں جا کے دکھا دے. جائے گا تو اپنی ٹانگوں پر, واپس اپنی ٹانگوں پہ نہیں آئے گا. یہ عوام کی اتنی نفرت ہے, اور اس طرح سے اگر زر اور زور کی طاقت پر آپ سمجھتے ہو کتنی دیر آپ حکمرانی کر سکتے ہو. حکومت وہی ہے کر رہا ہے, عمران خان حکومت کر رہا ہے, لوگوں کے دلوں پر حکومت کر رہا ہے, لوگوں کے دلوں پر راج کر رہا ہے. آج 3 سال سے عمران خان کے گرد ہی سارا سیاست کا محور اسی کے گرد گھوم رہا ہے. صبح سے لے کر شام تک اگر عمران خان بیشنگ ہو رہی ہے, ہر ٹیلی ویژن پر جو ثنا خان ہے, مجھے تو کبھی وہ, میں تو شائستگی کے دامن کو کبھی ہاتھ سے نہیں گرنے دیتا, لیکن جتنی باتیں کی جاتی ہیں خان کے بارے میں, ہمارے کچھ جذباتی دوست جو ہے وہ شاید تھوڑا وہ ان کی, میں نہیں سمجھتا کہ ہمیں اس نہج پر جانا چاہیے. پھر ان میں اور ہم میں کیا فرق رہ گیا. تو اس لیے میں نے کبھی, ایک بات یہ ہے کہ نفرتوں کا متحمل نہیں ہے ہمارا ملک. ہمیں یہ بس کر دینی چاہیے, خدا کا خوف کریں, دھرتی ماں سے پیار کریں,
آئین کی بالادستی کی ہم بات کرتے ہیں, آئین قانون کی بالادستی کی بات کرتے ہیں. آئین اسی چیز کا متقاضی ہے, یہ مقتدر کرتا ہے عوام کو نیچے سے لے کے اوپر تک. آئین عوام کو مقتدر کرتا ہے, حق حکمرانی عوام کی ہے, باقی سارے تابع ہیں عوام کے. لازم کی گئی ہے آئین میں وفاداری عوام کے ساتھ ہر ایک کی, چاہے وہ چیف آف دی آرمی ہو, چاہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان, اور تابع داری جو ہے قانون اور آئین کی, یعنی فالو دا کانسٹیٹیوشن اینڈ دا رول آف لا اینڈ شو لائلٹی ٹو دا پیپل آف پاکستان. پیپل آف پاکستان, اس میں کوئی اور نہیں آتا ہے, نہ افواج پاکستان آتی ہیں, نہ جوڈیشری آتی ہے, نہ کوئی بیوروکریسی آتی ہے, کچھ بھی نہیں آتا عوام میں. وہ بھائی عوام کو اگر ہے کلیکٹیو وزڈم ہے, ان کو خدا کا خوف کریں. آپ کو 1961 کا تجربے سے کچھ نہیں سیکھا آپ نے ملک توڑوا لی. اب کیا ہم پاکستان باقی کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں؟ کیا ہم اس کو بھی چاہتے ہیں؟ 2 صوبوں میں پہلے ہی بہت تلاطم ہے. بلوچستان میں یقین کیجیے گا یہ عالم ہے کہ وہ اختر مینگل نے استعفیٰ دیا قومی اسمبلی کی نشست سے, تو میرے پاس آ گئے محمود خان اچکزئی آ گئے, وہ اپنی پارٹی کے بلوچستان کے سربراہ ہیں. اسی طرح شیرانی صاحب آ گئے, وہ MWM کے سربراہ ہیں. صاحبزادہ حامد رضا صاحب یہ سنی اتحاد کے سربراہ ہیں, ہمارے ایلائز ہیں یہ. اور عمر ایوب صاحب آ گئے, لیڈر آف دی اپوزیشن ہیں, اور بیرسٹر گور, انہوں نے کہا کھوسا صاحب چلیں ہم جا کے اختر مینگل کو مناتے ہیں کہ استعفیٰ واپس لے لیں. تو میں گیا, میں نے کہا جی اختر مینگل کو, میں کہا ٹھیک ہے. ہم گئے اختر مینگل کو, میں نے کہا میں بھی بلوچ ہوں, آپ استعفیٰ دیتے ہو, میں بھی استعفیٰ دیتا ہوں قومی اسمبلی سے, مگر مجھے یہ بتائیں کیا اسمبلی ہمارے استعفے دینے سے ہمارے مطالبات منظور ہو جائیں گی کیا جو ہے؟ اور ادروائز اگر تم سمجھتے ہو کہ یو آر پریپیئرڈ ٹو ٹیک اپ آرمز اگینسٹ دی اسٹیبلشمنٹ, تو آر یو پریپیئرڈ فار دیٹ؟ آر یو؟ کہتے یہ تو نہیں ہو سکتا, وہ تو دے آر ویری مائٹی ان دیٹ. تو میں نے کہا پھر یہ راہ فرار کیوں لیتے ہیں؟ اندر نظام کے رہتے ہوئے ہم اپنے مطالبات کو کرتے رہیں گے. ہمارا ملک ہے, ہم نے اس کو سنبھالنا ہے, ٹھیک کرنا ہے, کوئی باہر سے فرشتے تو نہیں آئیں گے. So let's stay within the system and let's contest this. اور کبھی تو اللہ کے ہاں دیر ضرور ہے لیکن اندھیر نہیں ہے. تو کہنے لگا کھوسا صاحب آپ پنجاب کے بلوچ ہیں, آپ کو کوئی ایسا نہیں ہے, میں تو بلوچستان میں اپنے علاقے میں نہیں جا سکوں گا, میں بلوچوں کو کیسے اس نظام کا حصہ رہ کر میں تو مجھے زندہ رہنا شاید مشکل ہو جائے میرا. تو بلوچستان کے یہ حالات ہیں کہ دیر از اے مسنگ پرسن ان ایوری ہاؤس. تو وہاں تو انتہا ہے نا, وہاں تو ڈائریکٹ آپ سمجھیں کہ ایک قسم کا لٹرلی سول مارشل لا ہے. وہاں تو کنٹیسٹ کرنا تو بڑی دور کی بات ہے, زندہ رہنا بھی وہاں سانس لینا بڑا مشکل ہے. اسی طرح خیبر پختونخوا کو بھی ہم نے اسی طرح کر دیا. اب کتنے بندے مارے گئے ہیں ہمارے جو ہے خیبر پختونخوا سے, یہ جو 29 نومبر کا جو میسیکر ہوا ہے اس میں. تو کیا اس سے ہماری نفرتیں بڑھتی نہیں ہیں؟ تو کیا ہم ملک کی خدمت کر رہے ہیں؟ ساری آپ جماعتیں دیکھیں تو یا ریجنل ہیں یا پیروکیل ہیں, سوائے عمران خان کے. عمران از دی اونلی ون یونیفائنگ فیکٹر who gels in all the 4 provinces, Azad Kashmir and Gilgit Baltistan. He is the only one last hope that we have for Pakistan. So let's stand with him. Let's stand united with him. And once the people stand up, you cannot, never underestimate the power of the people. Never underestimate. آپ دیکھیں بنگلہ دیش میں حسینہ واجد کتنی جبلت تھی اس کی, اور 13 سال اس نے جو حکومت کی اور اکانومی کو بھی اٹھا دیا تھا اس نے بنگلہ دیش کی, لیکن انسانی حقوق اور بنیادی حقوق کی اس نے وہ خلاف ورزیاں دھجیاں اڑائی تھیں. یہ لوگ جب نکلے ہیں تو پھر اس کو جو ہے اس کا اپنا آرمی چیف بھی جو ہے جو اس نے اپنا رشتہ دار لگایا تھا وہ بھی اس کو نہیں بچا سکا, اور اب وہ جو ہے دنیا میں اس کو پناہ کسی ملک میں نہیں مل رہی ہے. انڈیا تنگ آیا ہوا ہے اس کو رکھ کر, وہ کہتا ہے جاؤ یہاں سے, اور کوئی اور ملک لینے کو تیار نہیں. آپ سیریا کو دیکھیں, 50 سال کی جبلت جس نے کی, جب کھڑے ہوئے تو اب بنکر میں چھپا ہوا ہے اسد جو ہے. یہ ہے لوگوں کی طاقت. سو فار گاڈ سیک look at the people's
نبض تو دیکھو یار, فیل آف دا پلس آف دا پیپل تو دیکھو. The people are so fed up with this whole فستائیت کی چور ڈاکوں کی حکومت جو ہے, انفارچونیٹلی, کہ آپ کی سوچ ہے لوگ بجلی کا بل نہیں دے سکتے ہیں, لوگ پیٹرول کے پیسے ان کے پاس نہیں ہیں, بڑی گاڑیاں چھوڑ کے چھوٹی اور چھوٹی والے موٹر سائیکلوں پہ آ گئے ہیں, لوگوں کے پاس علاج کے پیسے نہیں ہیں, اتنا مہنگا علاج جو ہو گیا ہے. اور خان صاحب نے تو ان کو 10-10 لاکھ روپیہ وہ ہیلتھ کیئر اس میں دیا تھا. اور لوگ جو ہے اپنے بچوں کو جو پرائیویٹ سکولز ہیں اس میں سے فیسیں نہیں دے پا رہے ہیں, اور وہ ان کو جو ہے پبلک سکولوں میں وہ لے کے جا رہے ہیں. اور آپ کی سوچ ہے کہ کتنی زیادہ اس وقت جو ہے لوگ IMF کے جو نرغے میں ہم آئے ہوئے ہیں, 3 نسلیں ہم نے جو ہے گروی رکھی ہوئی ہیں. آج کا جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ 3 لاکھ روپے بغیر سانس لیے مقروض پیدا ہو رہا ہے. سٹنٹڈ گروتھ کی جو ہے 50% آف یور چلڈرن آر سٹنٹڈ گروتھ ہو رہی ہے. جو یہ مستقبل آپ کا پاکستان ہوگا وہ ذہنی اور جسمانی طور پر مفلوج ہوں گے. یہ مستقبل ہے آپ پاکستان. 50% آپ کا غربت کی دہلیز سے نیچے چلا گیا ہے. ہم کہاں, ویئر آر وی لیڈنگ ٹو؟ 3 لاکھ پاکستانی جو ہے ان 3 سالوں میں بچہ جو ہے باہر جاتے ہوئے بیچارہ, کئی تو سمندر میں ڈوب کے مر گئے ہیں کشتیوں میں جاتے ہوئے, اپنی ساری پونجی دے کر. ایک آس اور امید لوگوں کی جو ہے توڑ دی ہے آپ نے. خدا را جب آس اور امید ٹوٹ جائے لوگوں کی تو پھر بغاوت ہو جاتی ہے. ہم نہیں چاہتے کہ خون ریزی کی طرف ملک کو لے جایا جائے. ہم چاہتے ہیں کہ فوج جو ہے مضبوط ہو, لیکن فوج مضبوط تبھی ہو سکتی ہے جب لوگوں کی ان کو محبت اور لوگوں کی ان کو معاونت اور تائید ہو, نہ کہ نفرت اور ان کے متحارب ہو کر. آج جو کیفیت ہے اٹ از ایگزیکٹلی جو the other way around. So for God's sake let's have mercy on this country. اور میں تو یہی کہوں گا کہ پھر سے آپ کو میں I don't want to create any ripples in the outside world کہ پاکستان کا کوئی ایسا اتنا برا حال ہے. پاکستان الحمدللہ is a very resilient country. یہ کہتے تھے جی آپ نے کھوسے نے کہہ دیا جی فلاں جگہ فلاں کو ریلیز ہو جائے گا فلاں, میں نے ٹائم بالکل میں دیتا رہا. میں نے کہا کہ نومبر میں عمران ریلیز ہو جائے گا. میری اپنی ایک پولیٹیکل انالیسس تھی اور آلموسٹ وی ہیڈ عمران خان آؤٹ آلموسٹ ان نومبر. بالکل اس پہ کوئی شک والی بات نہیں ہے. 22 تاریخ کو انہوں نے کہا کہ ہم تھک گئے ہیں اور عمران کو ہم ریلیز کرتے ہیں 20 دنوں کے اندر اور باقی معاملات طے کر لیں گے. میں اور بیرسٹر گوہر اور سلمان اکرم راجہ اور علی محمد اور رؤوف حسن, ہم لوگوں کو 1 بجے اڈیالہ جیل میں عمران خان سے ہم نے کہا میٹنگ کر کے ان کو بتاتے ہیں کہ اس طریقے سے ہے. تو عمران خان کی 11 بجے پیشی پر عمران خان نے ان کو وہ ان کے ساتھ ذرا سختی زبان استعمال کر کے تو وہ پھر وہ ناراض ہو کر ہمیں 3 گھنٹے کھڑا کر کے انہوں نے کہا اب آپ کو کیوں ملنے دیں, اب آپ کو جو ہے خان کے ساتھ جو ہے وہ تو اس نے جواب دے دیا ہے. 11 بجے پریس کو جب تاریخ ہوتی ہے تو پریس بھی وہاں ہوتی ہے تو خان صاحب وہاں جو ہے کوئی نہ کوئی سخت اسٹیٹمنٹ دے دیا کرتے ہیں. تو ہم نے کہا بھائی ملنے دو, تو خیر انہوں نے نہیں ملنے دیا. پھر پشاور بھیج دیا. میں پشاور گیا تو پھر وہاں انہوں نے بات کی کہ جی ٹھیک ہے. پھر جیٹ انہوں نے دیا. پھر ہم نے بریگیڈیئر بیرسٹر سیف کو بھیجا جیٹ کے اوپر. وہ پہنچتے ہیں پنڈی میں. پھر اس نے کہا میں اکیلا نہیں جاؤں گا. بیرسٹر گوہر کو ساتھ بھیجا. علی محمد کن ریچ دیر. اڈیالہ جیل جاتے ہیں. یہ صبح 8 بجے اڈیالہ جیل کھلوائی جاتی ہے. 2 گھنٹے جو ہے عمران خان کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے. عمران خان نے کہا وہ ساری باتیں ہونے کے بعد اس نے کہا اچھا چلیں یہ تو ہے ٹھیک ہے, لیکن یہ کہ 20 دنوں کے بعد یا 20 دن کے اندر چھوڑیں گے یہ نہیں. مجھے چونکہ اتنا کریڈیبلٹی گیپ تھا تو انہوں نے کہا مجھے یہ چھوڑیں 24 سے پہلے. 24 کو میں جا کے ڈی چوک پر خود جا کے اعلان کروں اور یوم تشکر منا کے باقی عوام کی تمام جو ہے تقاضے جو ہیں وہ ان کو خوشخبری بھی سناؤں کہ ہم ان کے امنگوں اور ان کی خواہشات کے مطابق بالکل ان کا جو ہے انشاءاللہ
باقی کے اہداف بھی حاصل کریں گے. اب مجھے مخلصی کی ہے تو پھر مؤخر کروں گا. تو جب ہم نے یہ چیز واپس آئی تو انہوں نے کہا جی یہ تو پھر اتنا ہم تو پھر اس کا مطلب ہے ذلیل ہو گیا, ہمیں تو کوئی فیس سیونگ بھی نہیں ہے, یہ نہیں ہو سکتا کہ 24 سے پہلے آپ کو ریلیز کریں. پھر انہوں نے کہا جی آپ ادھر چلے جائیں, فی الحال آپ بیٹھ جائیں ادھر, اسلام آباد کے سبب ہے وہاں آپ بیٹھ جائیں جب تک آپ کو سنجانی پہ جب تک آپ کو ریلیز نہیں کرتے ہیں تو پھر آپ چلیں کر لیں. تو بشرا بی بی نے کہا کہ اگر سنجانی کا بیٹھنا ہے تو پہلے میری بات خان صاحب سے کراؤ, بیکاز خان صاحب نے مجھے کہا تھا کہ جب تک میں نہ کہوں تم سے تو تب تک یہ فائنل کال ہے, وی آر ناٹ گوئنگ ٹو لیٹ دا پیپل یہ کہیں کہ جی انہوں نے کسی پر شائبہ ہوگا کہ جی انہوں نے ہمیں پھر ڈچ کر دیا یا کوئی اس قسم کی بات. تو انہوں نے کہا نہیں بشرا کو, اس نے کہا جی سیف کو ملا سکتے ہو آپ, بیرسٹر گوہر کو ملا سکتے ہو, میں کیوں نہیں مل سکتی. باہر کیف انہوں نے اس پہ ضد رہے اور پھر انہوں نے کہا جی چلے ویڈیو کانفرنسز کرا لیں, وہ بھی نہ کرائی. تو باقی تو آپ کو پتہ ہے the rest is history what happened. بٹ جو میں نے کہا تھا کہ نومبر میں ریلیز ہو جائے گا, I was right, I was foreseeing it. They could not یہ ہیٹ جو تھی وہ اتنی زیادہ تھی, لوگوں کی اتنی زیادہ جو ہے وہ چاہت تھی خان کے لیے کہ لوگ مرنے مرانے کو تیار تھے. وہ تو ہمیں کہتے تھے ڈالا جیل چلو. But obviously, you see, political parties are basically a cushion. They are basically shock absorbers. پولیٹیکل پارٹی چینلائز اور ہارنس کرتی ہے اس کو, جو ہے موب میں نہیں جانے دیتی ہے, وہ ریگولیٹ اور کنٹرول کر کے پرامن طریقے سے آئین اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے ایک مہذب معاشرے کو آگے لے کے جاتی ہے. اگر پولیٹیکل پارٹیز بیچ میں سے ہٹ جائیں تو پھر موب تو آپ کو پتہ ہے لنچ کر دیتا ہے. So therefore we are trying to avert that, and we never wanted, even now we never want. ہم پرامن ہی رہنا چاہتے ہیں. پرامن احتجاج ہمارا آئینی اور قانونی حق ہے, اس پر جو ہے ہم کوئی کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں. اب انہوں نے ہماری کالز کو جو ہے یہ نلیفائی کر دیا ہے. وہ پہلے میں نے آپ کو ایکسپلین کر دیا کہ ہمارے دو ہی مطالبے تھے, ایک 9 مئی, ایک جو ہے 26 نومبر. ان پر آپ جوڈیشل کمیشن بٹھا دیں, اور دوسرا ہمارے سیاسی اسیران. We never mentioned عمران خان. ہمارے سیاسی جو ہے اسیران کو مخلصی ریلیز کریں. عمران خان نے کہا نہیں, میں نے NRO نہیں لینا, اگر میرا نام آئے گا تو یہ کہیں گے دیکھا NRO مانگ رہے. He said nothing doing. میں عدالتوں سے ہی اپنی جو ہے اپنا بے گناہی ثابت کروں گا, and we will inshallah get عمران خان out in all the cases inshallah. میں اس میں نہیں جاتا کیونکہ آپ کو بھوک لگی ہوگی بہت زیادہ, اس لیے تھینک یو ویری مچ ونس اگین. گاڈ بلیس یو. پاکستان زندہ باد. عمران خان. میں نے آج کے پروگرام میں جناب خالد عثمان صاحب کسی بھی تعارف کی محتاج نہیں. بابی شاہ صاحب پی ٹی آئی کے بہت بہترین کارکن ہیں, میں کوئکلی ان سے ملاقات کرا دوں. اور میری ایک اور دلبر جانی ہے, شی از دا بیسٹ آف بیسٹ. لک ایٹ ہر کیپ, ماشاء اللہ ماشاء اللہ. پی ٹی آئی کے لیے ہر پلیٹ فارم پہ کام کر رہے ہو آپ ماشاء اللہ. خود جو ہیں وہ ہماری وومنس کے لیے ایک جو ہو انسپریشن ہو, اور یا شی از این انسپریشن فار اس. اور جو بھی ہم پی ٹی آئی کے لیے کر رہے ہیں, پاکستان کے لیے کر رہے ہیں, کیونکہ وہ ہمارا ملک ہے, اور ہم اوورسیز پاکستانی ہمیشہ جو ہے پاکستان کے لیے کھڑے رہتے ہیں. بہت زبردست, بہت شکریہ, بہت شکریہ. عمران خان صاحب یہ آج کی بات نہیں ہے, ان کے پاس خالد عثمان صاحب کے پاس چند ایک پکچرز نکلی ہیں, میں وہ بھی آپ کو دکھاتی ہوں. خالد عثمان صاحب نے انت تک کام کیا ہے کمیونٹی کے لیے. ایز اے کینیڈین پروفیشنلی ہی از این اکاؤنٹنٹ, اے ونڈرفل مین. اور ان کی بیگم صاحبہ ڈاکٹر ہیں, ویری 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 فائن پرسن. اور عمران خان صاحب جب شوکت خانم کی ابتدا تھی تب سے ان کے ساتھ لنک ہے, اور انہوں نے شوکت خانم بحیثیت کینیڈین فار آل دی پاکستانیز آف کینیڈینز آف پاکستانی اوریجن ان کو ریکگنائز کرانے میں انہوں نے بڑا رول پلے کیا. عمران خان جب آپ کے ساتھ پہلی بار یہاں پہ کینیڈا آ کے ملے تھے اور ڈاکٹر عابدہ کے ساتھ آ کے ملے تھے, تو مجھے کوئی ایک واقعہ شیئر کر لیں گے؟ ہاں جی بالکل. وہ ایسا ہے کہ آپ کو معلوم ہے پہلے تو وی یوزڈ ٹو ڈو آل دی ایونٹس ڈاؤن ٹاؤن,
तो जो वो भी डाउन टाउन में ही ठहरे हुए थे, तो उनके पास हम गए होटल पे मिलने जहाँ वो ठहरे हुए थे। तो आप तो कहने लगे यार मैं इन चक्रों में नहीं हूँ भाई, तो मैं कहा नहीं भाई ये चैरिटी का काम है। सो वी वेंट देयर एंड इमरान खान पर्सनली वेंट टू हिज रूम, वी सैट देयर एंड इट वाज एन अमेजिंग। फ्रॉम दैट डे हमारा ऐसा क्लिक हुआ कि मैंने कहा यार नेवर लुक बैक। और आपको मालूम है इन द लास्ट 9 years, फॉरगेट द रेस्ट 20 years, मगर इन लास्ट 9 years जब से हमने सर्फ इनकॉर्पोरेट की है फॉर शौकत खानम, सो वी हैव रेज ऑलमोस्ट $26 million फॉर पाकिस्तान। बहुत ज़बरदस्त। मैं तब मुझे कोई काम नहीं है इनसे, और मैं जैसे कहते हैं ना, तारीफ़ वो है जो किसी की गैर मौजूदगी में भी कीजिए। और मेरा ख्याल है हम वी लाउडली स्पीक अबाउट खालिद उस्मान साहब और इनकी बेगम साहिबा। और मैं इनकी बेगम साहिबा का एक और तारफ़ भी कराना चाहती हूँ कि दिलीप कुमार, What a wonderful man he was। उनकी क्या लगती है? भतीजी है जी, उनकी भतीजी हैं। तो दिलीप कुमार, यूसुफ खान और आबिदा के वाले साहब दोनों सगे मामूजात भाई हैं। आप पिक्चर्स में देख रहे हैं आबिदा को, डॉक्टर आबिदा, चीज़ इनकी लॉटरी निकली थी। ये तो किस्मत है, कहते अपनी अपनी किस्मत। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। स्टे ट्यून्ड प्लीज़। कर्नल साहब आपका बहुत शुक्रिया। मैंने कर्नल साहब को कल, हालांकि हम मुलाकात करते रहते हैं, मैं ज़रा बूढ़ी बहुत ज़्यादा हो गई हूँ तो माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो कर्नल साहब आपका बहुत शुक्रिया कि आपने खुशा साहब को यहाँ पे इनवाइट किया। सलमान आपका बहुत शुक्रिया, यू गिव अस अ चांस। मेरे सारे के सारे स्टाफ का बहुत शुक्रिया, दे आर ऑल प्रेजेंट हियर। तो प्लीज़ आप माइक लीजिएगा, बताइए। और खुशा साहब, थैंक यू फॉर बीइंग हियर इन कनाडा, पीपल आर ब्यूटीफुल। आपको लाहौर की याद मिलेगी जी, पाकिस्तान सारे की याद मिल। हाँ जी, बहुत शुक्रिया आरफा आपका, और ई आवाज़ की तरफ से मैं आरफा आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और आज का जो प्रोग्राम था, इट इज़ नाइस ऑफ लतीफ़ खोसा साहब के, इन्होंने अपनी निजी मसरूफियात में से टाइम निकाला, हमारे साथ आए। प्रेस कॉन्फ्रेंस कैजुअल थी हमारी तकरीबन 1 घंटे की, लेकिन वो माशाल्लाह 2.5 घंटे गुजरे और पता भी नहीं चला कि टाइम गया कैसे है। और अच्छी बात यह है कि जितने लोगों के जर्नलिस्ट के क्वेश्चंस थे, ऑलमोस्ट सारा ही पाकिस्तानी मीडिया यहाँ पे था, तो उन्होंने इसको अटेंड किया। अभी मैं सिर्फ लतीफ़ खोसा साहब से ये मैं पूछना चाहता हूँ कि इन्होंने यहाँ पे जो ओवरसीज़ कम्युनिटी थी, इसको क्या इन्होंने कैसे पाया, और यहाँ पे इमरान खान के बारे में, पाकिस्तान के बारे में लोगों की ज़ाहिर बात है निजी मसरूफियात थी, अपने लोगों से भी मिले होंगे, सियासी लोगों से भी मिले होंगे, तो वैसे सारा कुछ बता चुके हैं, लेकिन 1 मिनट के लिए या जो भी टाइम ये मुनासिब समझें तो अपने ख्यालात का इजहार करें प्लीज़, ई आवाज़ के लिए। नहीं देते, बंदा काम का हाथ लग जाता है। सर मैं पकड़ लेती हूँ। नहीं, एक तो देखें, वकील को वैसे ही कहना कि 1 मिनट में आप ख़त्म करें तो 1 मिनट में। देखें, आई एम सो डिलाइटेड, माशाल्लाह। आरफा हूँ, आपके जितने यहाँ माशाल्लाह जर्नलिस्ट हैं या पाकिस्तानीज़ हमारे यहाँ मौजूद हैं, पाकिस्तानी डियास्पोरा, आई एम रियली इम्प्रेस्ड बाय देम। उनके माशाल्लाह ख़यालात भी और आपकी मीडिया के जो सवालात थे, वो आई एम रियली इम्प्रेस्ड। आपने माशाल्लाह जितनी प्रोबेटिव और जितने इंक्विजिटोरियल किस्म के आपके सवालात थे, दे एनकम्पास्ड ऑल दी होराइजन्स, पॉलिटिकल, social, legal, judicial, I think all over. And well, I have the added advantage of being a lawyer, because as a lawyer and attorney general for Not Pakistan. only lawyers, you have seen the political side as well. Yes, that is, I said the added advantage. I have seen the entire history of Pakistan. It's been before me. जी नहीं, मैं आपसे बहुत इम्प्रेस हुआ हूँ, और आपका मैं यहाँ ये तारीफ़ किए बिना नहीं रह सकता कि आपने जितनी आगाही दी है और जितनी यहाँ अवेयरनेस क्रिएट की है कि पाकिस्तान में जितनी इंसानी हकूक़ की पामाली हुई हैं, वो उनको बहुत उजागर किया है। और इमरान खान की मोहब्बत मैं सभी में देख रहा हूँ, यहाँ ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ में माशाल्लाह बहुत ज़्यादा है। और आपने जो एक वर्ल्ड ओपिनियन जो मोल्ड की है, बनाई है, उसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट उधर होता है, न
صرف ان کے تو کوریڈورز آف پاور میں رپلز کریٹ ہوتے ہیں، لیکن ہمیں ایک آکسیجن ملتا ہے، ہمیں ٹانک ملتا ہے اور بہت انکریجمنٹ ہوتی ہے ہمارا. پاکستانیز بھی دیکھیں انشاءاللہ ہم جلدی اس جو سیاہ بادل ہیں ان چھٹ جائیں گے انشاءاللہ. ہم سب اکٹھے ہوتے نہیں بالکل، میں آئی ایم ویری ہوپ فل اینڈ آئی ایم ویری پازیٹیو. میں نے کبھی جو ہے پیسمسٹک نہیں ہوئی ہے. یہ ٹھیک ہے، حق کی راہ پہ چلنے جی ہاں یہی وہ خان کہتا ہے، وی آر آن دا رائٹ سائڈ آف ہسٹری اینڈ نمبر 1 اینڈ نمبر 2 وی آر آن پرنسپلس. اس نے کہا ہے ہم نے اصولوں سے نہیں ہٹنا، ناٹ آن ایکسیجنسیز. لوگ کہتے ہیں کہ جی اس کے ساتھ کر لیں، اس کے ساتھ کر لیں تو آپ جو ہے یہ ان میں سے نکل آئیں گے، مصیبت میں سے. ہی از ناٹ پریپیئرڈ. لوگ کہتے ہیں باہر چلے جائیں، خمینی بن کر آئیں گے. ڈیفیم کرنے کی بھی کوشش کی. Yes. They reached everywhere. They reached everywhere. But he says no, we'll stand with the principles, on the principle stance. No deal and no going out, leaving the country. ہم سب کے لیے ایک وہ انہیں بڑا کلیئر کہہ دیا ہے. So he's fighting out, he's fighting for the cause of the people of Pakistan and for Pakistan itself. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے پاکستان کو ان قریب جو ہے ان مصیبت سے نکلے گا. وہ آپ کی طاقت سے نکلے گا، عوام کی طاقت سے نکلے گا، کیونکہ پاکستان کو پتہ ہے پاکستان کو کہ عمران خان جو بھی قید و بد کی صعوبت بھگت رہا ہے وہ اپنے لیے نہیں کر رہا. ادروائز اس کو تو 1 سیکنڈ لگتا ہے. ہی کین ہیو دی موسٹ لگزوریس پلیس اینی ویئر ان دا ورلڈ، بٹ وہ ملک کے لیے کر رہا ہے، ملک کے مستقبل کے لیے کر رہا ہے، ہمارے بچوں کے لیے کر رہا ہے، بچوں کے بچوں کے لیے کر رہا ہے اور دھرتی ماں کے لیے کر رہا ہے. سوچ کو چینج کیا ہے. ایسا محسوس کرتے ہیں کہ جو آپ کی ایک تقریر ہے نا، کتنی دیر سے یہی کام کہتے جا رہے ہیں. ٹائم از کمنگ وین ٹائڈز آر گوئنگ ٹو چینج. اور آپ کا پھر یہ ہوگا اس طرح یہ ہوا، اس طرح یہ ہوا، یہ ہم نے کیا، اس طرح کیا، اور سارے پھر وہ بن جائے گی کرنٹ، یہ ماضی بن جائے گی انشاءاللہ. میں آپ بھی جب کھڑے ہوئے ہیں تو میں ان خاتون کا، وہ کہتے ہیں نا عورتیں بہت ساری چیزوں کو آرگنائز کرتی ہیں. شی از ٹف بٹ اپنا نام بتا دیجیے گا اور شکریہ ادا ان کا نام جمیلہ ہے جی. میرا نام جمیلہ پانیزئی ہے جی. کوئٹہ بلوچستان سے میرا تعلق ہے. تو انہوں نے بڑا صحیح مجھے تھینک یو سو مچ. ایسے پیارے لیڈر ہمیں ملے، ہمیں راہ دکھانے کے لیے. ہمارا رہبر ہمارا مرشد ہو اور ہمارے معاشرے میں اور ہمارے پاس ایسے قانون دان ہوں اور ایسے ہیرے ہوں تو پھر ہمارے لیے تو 2+2 کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے. Thank you so much, Lateef Saab. And I just thank you so much, my dear lady. Thank you. I love you. Thank you very kindly. Everybody is great. Unfortunately, I cannot cover all, but everybody here is great. Kosa Saab, thank you very much for being with us. Same to you.